وبار معزز و مقتدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين۔ قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، رات کی اس تاریکی میں یہاں جو نور کا سماں بندھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گنبد خضرا سے روشنی چھلک کر کے یہاں پہنچتی ہے۔ ہم نے سنا تو یہ تھا کہ راجستھان کی سرزمین سوکھی بہت ہے، ریگستانی علاقہ ہے، پانی کی قلت ہے، لیکن بھیلواڑہ کے اس میدان میں سارا جل تھل نظر آتا ہے، اور یہ انسانوں کا سمندر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ محمد عربی کے غلام زندہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا یہ جمع ہونا کسی الیکشن کے پروموشن کے لیے نہیں ہے، اور دنیا کو یہ پتا ہے جو جے وجے کرتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا جاتا بھی ہے، ان کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ ہم موسموں میں دیکھتے ہیں، دوپہر میں لال پٹا، شام میں نیلا پٹا، اور پھر رات ہو جائے تو پھر کیسری پٹا، تو وہ پٹے بدلتے رہتے ہیں اور اس مجمع کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ 100-200 روپے نوٹ پر آنے والے، ووٹ پر آنے والے، لیکن میں دنیا سے کہتا ہوں، آؤ اس مجمع کو دیکھو، یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر موت تک ایک ہی پٹا اپنے گلے میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ پٹا ہے نسبت غلامی مصطفیٰ کا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر 100-200 روپے دے کر کے بلایا نہیں گیا، اور نہ ہی یہاں پر شیرنی اور کھانے کے نام پر بلایا گیا ہے۔ یہ سارا جو مجمع آیا ہے، ہو سکتا ہے بھوکا ہو سکتا ہے اس میں مسافر کثرت سے ہوں، لیکن دنیا یہ دیکھ لے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ان محبتوں کے وارث ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم دی، جب کثرت سے بھوک لگتی حضرت ابو ہریرہ کو، وہ ایک بار رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے۔ چہرے رسول کو دیکھنا بھوک کا بھی افاقہ تھا، مرضوں کا بھی افاقہ تھا۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی الحمدللہ یہاں پر جو کثرت سے مجمع ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر آیا ہوا ہے، اور میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوا نہیں، یا پھر ہمارے کپڑے، ہمارے چال چلن کو دیکھنے آیا نہیں، یا لوگ ہمیں اگر دیکھتے بھی ہیں تو اس لیے نہیں کہ کوئی خاص چہرے والا ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی ہے
हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, बे शक हक है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात वो है कि बरसों हो जाने के बाद भी आज भी हमारे दिलों के अंदर वो इश्क की गर्माहट चलती रहती है। इसी इश्क से पूरी दुनिया को घबराहट भी है। इसी इश्क से कुछ लोग, अभी मैं बैठा तो कह रहे थे इधर से नजर नहीं आ रहे, उधर से नजर नहीं आ रहे, देखने के लिए दूर दूर से आए। मेरे अजीजों, तुम तो बहुत करीब आए, हम तो बहुतों को नजर आ रहे हैं। वाह गूफे में बैठे हुए को भी, वाह, और अपने हक है। अपने बिल में सुराग में बैठे हुए को भी नजर आते हैं। यहां क्यों नहीं नजर आएंगे? इसलिए नजर आते हैं दूसरों को कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी और वफादारी का अहद जो किया है, बेशक। और जब तक ये अहद पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज हर एक को नजर आते भी रहेंगे। और मैं सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस नारे को याद करता हूं जब जबले उहद पर खड़े होकर मेरे आका ने उनसे कहा था, उमर बताओ, उहद के मैदान में काफिरों ने, मुशरिकों ने 70 सहाबा को क्या जान से मार दिया। उनको ऐसा लगने लगा कि पूरी फतह हो गई। अब जैसे आज के भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है किसी एक को पकड़कर मॉब लिंचिंग कर लें तो सब खत्म हो जाएगा। उहद के मैदान में 70 सहाबा की जानें गई, और उसके बाद वहां पर आए हुए दुश्मन ये नारा लगा रहे थे कि सब खत्म हो गए, उमर भी खत्म, अबू बकर भी खत्म, मोहम्मद भी खत्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नारे लग रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहयात हैं, उहद के पहाड़ की एक कोह में बैठे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर उठो और इनका जवाब दो। ये जवाब देना उमर इब्न खत्ताब की सुन्नत है। किसी भौंकने वाले को सुन करके ये मत कहना कि भौंकता है तो भौंकने दे ना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि भौंकने वालों का जवाब दो। उन लोगों ने यह अफवाह फैलाई थी कि सब खत्म हो गए। हजरत उमर पहाड़ पर खड़े हो गए, कहा, ओ जालिमों सुनो, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में चुभते भी रहेंगे और दिलों में गड़ते भी रहेंगे। ये इसलिए मैं अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, जवाब देना हमारा फर्ज है। हम छेड़ते नहीं, और छेड़े तो छोड़ते भी नहीं। बेशक। इस बात पर हम, बल्कि पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया ये चलती है। आज मुझे सुनने के लिए जितने मोमिनीन का यहां पर मजमा है, जाहिर सी बात है बहुत सारे दूसरे लोग भी सुनना चाहते हैं, हम सबको सुनाना भी चाहते हैं। इसलिए कि ये बेहतर मौका होता है कि मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बताऊं। बेशक। जब सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो सुनो कान खोल करके। सच फरमाया मौलाना अशरफ साहब ने, हुजूर की जात पर वही उंगली उठाता है जो अनपढ़ होता है, जाहिल होता है, जिसने कभी इल्म की बू बात सूंघी ही नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा फार्मूला यह है, हुजूर की शान में वो उंगली उठाता है जिसकी मां बदकार होती है, जो जिना से पैदा होता है, जो हलाली नहीं होता। ये कुरान का फार्मूला है, कुरान में फरमाया गया। तो इस कैटेगरी में जितने आते हैं वो तो आज भी नजर आ रहे हैं, चीख चीख करके बताते हैं, लोगों देखो हम हलाली नहीं है। लोगों को बताते हैं, देखो लोगों हम हलाल तरीके से दुनिया में नहीं आए। सोशल मीडिया के जरिए से, दूसरे जरियों से हर बच्चा हमारा जान चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखें, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वही आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िईन। ऐ महबूब, जितने लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, उन सब के लिए मैं तन्हा काफी हूं। अल्लाह फरमा रहा है हम सब के लिए काफी हैं, और जिसके लिए अल्लाह काफी हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। एक हदीस आपने सुनी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब।
جو کسی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، ولی کی بات ہے نبی کی نہیں، ولی سے اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں اپنے ساتھ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جب اللہ کے ایک ولی سے دشمنی کرنے پر اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے تو پھر نبی سے دشمنی کا حال کیا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی نبی الانبیاء سے دشمنی، سید الانبیاء سے، جس کے قدموں کی برکت سے سب کو ولایت ملی ہو، سارے اولیاء کو۔ اس سید الانبیاء سے اگر کوئی دشمنی مول لے تو پھر رب ذوالجلال اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ہاں اس کا انجام تو بہت برا ہونا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھونکنے والوں کو آزادی کیوں ملتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ گستاخ یہ نہ سمجھے کہ ان کو جو ڈھیل ملی ہے وہ اس لیے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے اس لیے ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں اور کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور پھر ہم نے ان کے لیے ذلت والا عذاب رکھا ہے، ذلت والا عذاب رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ ابو لہب بہت بھونکتا تھا، مرا کس طرح سے؟ ابو جہل بڑی گستاخیاں کرتا تھا، مارا کس نے اور مرا کہاں پر؟ ان گستاخوں کی ایک لمبی فہرست ہے، سب ذلت کے ساتھ دنیا سے گئے۔ وہ ابو لہب جو کہتا تھا حضور کو کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ نے میں نے نبی کی طرف سے دفاع کیا، تبت یدا ابی لہب، نبی کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت کی جب مار پڑتی ہے تو جانتے ہوا کیا؟ ابو لہب کو ایک ایسی بیماری گھر کر گئی، اس کے گلے میں کیڑے پڑے، اور وہ کیڑے اس قدر سخت ہو گئے کہ جسم کے اندر پوری بدبو، اور جسم سڑنے لگا، اسی میں اس کی موت۔ اور عرب والوں کا یہ رواج تھا جب اس طرح کے کوڑ کی یا ایسی بیماری سے کوئی مرتا تھا تو اسے دفن بھی نہیں کرتے تھے، دفن نہیں کیا جاتا۔ ابو لہب کے سگے بیٹے یا اس کے جو رشتہ دار موجود تھے موت کے بعد اس کو اٹھا کر کے ایک گڑھے میں لے کر کے آئے، ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس گڑھے میں دھکیل دیا اور اوپر سے بڑے بڑے پتھر اس پر ڈال دیے تاکہ اس کی بیماری ہم تک نہ آنے پائے۔ گھر والوں نے اس عبرتناک انجام تک اسے پہنچایا۔ نبی کے گستاخ اگر یہ سمجھتا ہے کہ خیر ہے تو خیر نہیں ہے۔ ابو جہل بدر کی وادیوں میں تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کرتے تھے، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، اے مولا تو اپنے شیروں میں سے کوئی، تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور پھر وہی عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، ایک شیر ان کے اوپر ایسا حملہ آور ہوا کہ ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ولید بن مغیرہ، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوا، اور ایک اسود تھا جس کا نام اسود بن وائل ہے، آس بن وائل ہے، اسود بن عبد المطلب ہے۔ یہ وہ نام میں بتا رہا ہوں جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، انا کفیناک المستہزئین۔ یہ مذاق اڑاتے تھے میرے آقا کا، بار بار مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بار جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جبرائیل امین نے ایک بار، وہ طواف کے دوران تھا، ولید بن مغیرہ اس کی طرف منہ کر کے پھونک دیا، حدیث میں موجود ہے، ولید بن مغیرہ کے پیروں میں سڑن پیدا ہو گئی، ایسی سڑن کہ جگہ جگہ سے اس کے پیپ نکلتا رہا، اور اسی پیروں کی بیماری میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آس بن وائل یہ بھی حرم میں موجود تھا، جبرائیل امین نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا پیٹ پھول گیا، لوگوں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا، اور پکڑ کر لے جاتے لوگ تو اپنی دیوار سے سر ٹکراتا تھا، مارتا تھا۔ پھر جب سر ٹکرا کر کے ختم ہوا تو اس کے پیٹ میں پیلا پانی بھر چکا تھا۔
ایک دو نہیں، ایک لمبی فہرست ہے گستاخوں کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، استہزاء کیا ہے۔ مولا کریم ان سب کو عبرتناک سزا عطا کی ہے، اور اب بھی ہمیں دیکھنا باقی ہے، ہمیں دیکھنا باقی ہے۔ اور اگر بظاہر کوئی عذاب نہیں آتا تو اللہ کریم بہت سخت عذاب ان کے لیے معین فرمایا ہے۔ لہٰذا اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، آج تو مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ کائنات میں یہ چند بھونکنے والوں کو اگر چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست رکھتا ہوں جن کا میرے دین اسلام سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نغمے بھی سنا ہے، وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ایک فلسفر تھا، ایک بہت بڑا محقق دانشور گزرا ہے انگریز۔ جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ آج کے دنیا میں جتنے مسائل ہیں، بھوکمری ہو، خودکشی ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ان سب کو اگر کوئی حکومت ہو یا کوئی قیادت صحیح کر سکتی ہے تو صرف محمد کی قیادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی چیز موجود ہے۔ کہتا ہے اگر محمد آج بھی آ جائیں تو ان کی قیادت میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، ہر طرح کی خرابیاں۔ تمہیں پتا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی رسم مکہ میں موجود ہے، وہاں پر ماں اور بیٹیوں کو بازار میں لا کر بیچ دینے کی رسم موجود ہے، پیسہ جمع ہو جائے تو جوے میں اڑانے کی رسم موجود ہے، اور شراب 50 سال پرانی جمع کر کے پینا، وہ بھی حرم کے اندر۔ یہ تمام عادتیں ان کے اندر موجود ہے، لیکن 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، جو ڈکیت تھے، جو چور تھے، مکہ کے حالات بڑے مشہور تھے۔ وہاں کے حالات میں کیسا انقلاب آیا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نظر عنایت تھی، اور غیروں نے یہ پڑھا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ نظام مصطفیٰ سے حل ہوں گے، میرے آقا کی قیادت سے حل ہوں گے۔ جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، آج بھی کچھ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ریپسٹ کو موت کی سزا ہونی چاہیے۔ یہ جس کے گھر کی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کی ماں سے یا اس کے باپ سے پوچھو تو وہ تو کہتے ہیں ریپسٹ زانی اگر مل جائے تو ہم اسے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے جلا دیں گے۔ تمہارے جو جذبات ہیں آج سنو، لیکن اسلام نے جب یہ کہا کہ جو بلاತ್کار کرے گا، عصمت دری کرے گا، اسے سنسار کر دیا جائے گا، اس زانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا کو ایسا لگا تھا کہ اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، اسلام میں جارحیت ہے، تشدد ہے، لیکن وہی جب تمہارے گھر کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تب تم بھی کہتے ہو کہ اس ریپسٹ کو مارنا چاہیے، جلانا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم صرف اپنی بیٹیوں کی عزت جو سوچتے ہو، میرا مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا اگر خیال کسی کو ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ میں آج آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ہزاروں کا مجمع یہاں پر، سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں لے کر کے آیا ہے۔ آپ میں نمازی بھی ہیں اور حجازی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سب ہیں، لیکن بہت سارا یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک عملہ موجود ہے، پرشاسن بھی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں۔
میں آج کھل کر کے بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی سنو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیریکٹر کیا تھے، اخلاق کیا تھے، اور ایسے عظیم انسان پر جب کبھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے، آپ اپنے اعتبار سے اس چیز کا فیصلہ کریں۔ ایک نوجوان آیا اور کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے، کسی عورت کے ساتھ میں بلااتکار کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ غصے میں آ گئے، کہا یہ حضور کے پاس آ کر ایسی اجازت مانگتا ہے، مگر میرے نبی رحمت للعالمین۔ صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ، اس کو آنے دو، آنے دو، تم اور ہم ہو تو مار کر کے بھگا دیں کہ اسے مجمع میں کیا پوچھنے آ گیا۔ لیکن وہ ایک بدو شخص، ایک دیہات کا رہنے والا، وہ جب نبی سے ایسا سوال کیا تو میرے آقا نے قریب بلایا، کہا زنا کرنے کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا ہاں میری خواہش ہے۔ تب حضور نے فرمایا اچھا میرے چند سوالات کا جواب دے دو۔ کہا کہ کچھ لوگ تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا میں اپنی ماں سے زنا کی اجازت کسی کو دے دوں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو راضی ہے اس بات پر؟ اس نے کہا نہیں میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا میری بہن کے ساتھ کوئی کچھ کر لے۔ کہا تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، کسی تیرے خاندان کی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کر لے اس کی تو اجازت دے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ بھی میں برا دیکھ نہیں سکتا۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا جیسے تیری کیفیت ہے، جب تو اپنے گھر کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتا تو جب تو کسی عورت سے زنا کا ارادہ کر رہا ہے یقیناً وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اگر زنا جیسی نحوست کو معاشرے سے ختم کیا ہے تو اپنے پیارے اخلاق سے ختم کیا ہے، صرف سنساری سے نہیں، صرف جو ہے کوڑے مار کر کے نہیں، لوگوں کے دلوں کو پگھلا کر کے ان کو قریب کر کے۔ ورنہ آؤ پولیس ڈپارٹمنٹ والے پوری طاقت چھوک لیں اور شرابیوں کو ختم کر کے دکھائیں، شراب کو ختم کر کے دکھائیں۔ سب کو پتا ہے شراب پینے کے بعد شرابی کیا کیا کرتا ہے، عورت کو مارتا ہے، گھر کے پیسے برباد کرتا ہے۔ ارے سڑکوں پر آپ لکھ کر کے لگاتے ہو کیا، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، کیوں؟ شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ، قانون ہے نا ہمارے ملک کا، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے شراب کے نشے میں یہ گاڑی چلائے گا، ٹھوکے گا، خود بھی مرے گا، کسی اور کو بھی مارے گا، نشہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، سب آپ کو پتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں لاؤ ختم کر کے دکھاؤ نظام کے ذریعے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے، قریب 10,000 صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پولیس نہیں بنائی، حضور پاک کے پاس ابھی فوجی بھی نہیں تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ان کی عمر اس وقت 10-12 سال کی تھی، شراب اس وقت حرام نہیں تھی، سب پیالے بھر بھر کر کے پیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب خانے میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا، مٹکے بھر بھر کر کے لوگوں کو پلاتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک شام تھی جب میں شراب کا پیالہ بھر کر کے گراہک کو جو آئے ہوتے تھے شراب خانے میں ان کو پلانے کے لیے سرو کر رہا تھا، سپلائی کر رہا تھا، اچانک باہر گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون حرمت الخمر قال رسول اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا شراب آج سے حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہیں سے پٹک دیا، جس کے منہ سے لگا تھا وہاں سے اس نے چھوڑ دیا۔ ارے وہ 50 سال پرانی شراب پینے والے لوگ تھے، ایڈکٹ تھے، لیکن ایک آواز کان میں آئی میرے مصطفیٰ کی، اور وہاں حضرت انس یہ کہتے بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جا کر کے حضور سے تصدیق کر لیں، ویریفیکیشن کر لیں صحیح میں آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ آیا تو اعلان کرنے والا دوسرا تھا، اعلان سن کر کے صحابہ نے مٹکے توڑ دیے، پیالے پٹک دیے،
ہونٹ سے لگی ہوئی شراب کو تھوک دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ تاریخ مجھے یاد ہے مدینے کی، جب پورے مدینے کی گلیوں میں اور نالوں میں اگر کوئی چیز بہ رہی تھی وہ شراب بہ رہی تھی۔ نہ پولیس کے ذریعے، نہ فوج کے ذریعے، نہ ڈنڈے کے ذریعے، نہ کوڑے کے ذریعے، نہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارکہ سے ایک فرمان جاری کیا اور وہ ساری کی ساری شراب مدینے سے ختم ہو گئی۔ اس دن سے لے کر 1400 سال ہو گئے، آج تک مدینے میں شراب نہیں آئی۔ یہ انقلاب میرے آقا کا ہے۔ دنیا کو پتہ نہیں ہے، دنیا اب یہ سمجھتی ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، شراب تو نارمل چیز ہے، کامن چیز ہے، پی لینے سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں آج ہمارے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی پلانے کے لیے یہ فارمولا اپنایا جاتا ہے، شراب نہیں بیئر پیو۔ ارے میاں اس کے 70 نام دے دو، نشہ جس میں آئے وہ حرام ہے، تم 1000 ناموں کے ساتھ لے آؤ۔ ہم مصر جا رہے تھے تو پلین میں سرو کیا جا رہا تھا ایک کین، اور ایئر ہوسٹس نے وہ سب کو دیا، ہم کو بھی دے رہی تھی، اور کہا کہ کیا ہے؟ کہا کریزی واٹر۔ کریزی واٹر نیا نام سن رہے؟ پانی بھی پاگل ہوتا ہے؟ ہاں، بغل میں بیٹھے ہوئے پیسنجر نے کہا کہ اصل میں یہ وائن ہے، شراب ہی ہے، اس کو بہت زیادہ ریفائن کیا گیا ہے، اس نام سے اس کو سرو کیا جاتا ہے، زیادہ نشہ نہیں آتا، زیادہ نشہ نہیں آتا، بالکل ریلیکس ہو کر کے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ہمارا ایک نوجوان جو اسلام کا پابند تھا، وہ یہاں کا نہیں ہے، آسٹریلیا یا امریکہ کسی یورپین کنٹری کا مسلمان نوجوان، وہ فلائٹ میں بیٹھا ہے، شراب سب کو سپلائی ہو رہی ہے، اس کو بھی دی گئی۔ اس نے کہا منع کر دیتا نہیں پیتا تو الگ بات تھی، لیکن اس نے کہا آئی ایم اے مسلم۔ یہ جواب کچھ لوگوں کو گڑتا ہے، چبھتا ہے۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو سامنے کھڑی ہوئی جو ایئر ہوسٹس تھی اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ سارے پیسنجر پی رہے زبردستی، اس میں آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں پینا ہے مت پیجئے، یہ کیوں کہتے ہیں آئی ایم اے مسلم؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا؟ پیو گے، سو گے، آرام سے سفر کٹے گا۔ اس نوجوان مسلم نے کہا اچھا تو میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، یہ شراب ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ پائلٹ کو پلاؤ، پہلے پائلٹ کو پلاؤ۔ پائلٹ کو آپ شراب سرو کرتی ہیں؟ اس نے کہا پائلٹ پیتے تو ہیں لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہیں۔ کہا ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا۔ اس نوجوان نے کہا تجھے پتا نہیں مسلمان زندگی بھر آن ڈیوٹی ہوتا ہے، واہ واہ، ہر وقت وہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس لیے کہ ذہن کا سلامت رہنا ایمان کا سلامت رہنا ہے، اور ذہن ختم ہو گیا تو پتہ نہیں آدمی کفر بھی بک سکتا ہے، شرک بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ذہن پر پردہ پڑنے نہیں دیا جائے گا، ہوش و حواس باقی رہے تاکہ تم خلط ملط نہ کر سکو۔ ان نشیڑی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کبھی ماں کو بیوی کہہ دیں، کبھی بیوی کو ماں کہہ دیں۔ ان لوگوں کی دنیا ہی الگ ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں رشتے ہوتے کیا ہیں۔ جب نشے میں آئے تو گالی دیا، نشہ اترا تو محبت کیا، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں شراب کی نحوست سے اس کائنات کو اگر سب سے زیادہ پاک کسی نے کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے۔ آج میری یہ باتیں عورتوں کو بڑی اچھی لگیں گی، چاہے وہ ہندو عورتیں ہی کیوں نہ ہو۔ ہندو عورتیں بھی اگر جوجھ رہی ہیں آج اپنے گھروں میں مصیبتیں، تو وہ اپنے شرابی نشیڑی شوہروں سے ہیں، جن کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، گھر میں کچھ دیتا ہی نہیں، سب شراب میں لگاتا ہے۔ میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر برے اخلاق کو ہمارے معاشرے سے پاک کیا ہے۔ اور آؤ میں تمہیں بتاؤں، مکہ کی اس سرزمین پر جہاں سودی نظام قائم تھا، سود لینا دینا اس طرح سے تھا کہ غریب تو غریب ہی ہوتا چلا جاتا اور امیر امیر ہی ہوتا چلا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، سارا سود میں نے پاؤں تلے رون دیا،
اب سے کسی کا سود نہیں چلے گا. تم اس کو بڈی کہہ لو, بیاج کہہ لو, انٹرسٹ کہہ لو. آج پتا ہے پوری دنیا اسی مصیبت سے جوجھ رہی ہے. ان یہودیوں نے, عیسائیوں نے دنیا کو دوبارہ کریڈٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ اکنامک کرائسس جو دنیا میں آتے ہیں یہ سودی نظام کی وجہ سے آتے ہیں. سودی نظام, اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. دوسروں کو بھی میں بتاتا ہوں, ہندو اگر میرے میسج کو سنتے ہیں تو سنو, تمہارے ہاں بڈی اور بیاج کھلے طور پر کھا لیا جاتا ہو تو ہمارے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ کعبے کے سامنے اس نے ماں سے زنا کیا. اتنا بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس قدر بڑا گناہ اور اس قدر بڑی وعید کیوں رکھی گئی سود میں؟ میرے آقا یہ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں ڈس بیلنس ہو جائے, کوئی غریب رہ جائے, کوئی امیر ہو جائے. یہ میرے مصطفیٰ کی نظریں ہیں جو سب کو یکساں دیکھنا چاہتی ہیں. کلکم من بنی آدم و آدم من تراب, تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج لڑکیوں کی عزت کے بارے میں بات آتی ہے. ان نوجوان لڑکیوں کو آج پتہ نہیں ہے میرے آقا نے ان کا مقام کتنا بلند کیا. عورتوں سے بھی میں کہتا ہوں, تمہیں پتہ ہے یونان ایک بہت پوش حکومت کو کہا جاتا ہے. رومن ایمپائر اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھی, لیکن ان کے زمانے میں عورتوں کا کیا مقام تھا پتہ ہے؟ 5 زنجیریں باندھ کر کے ان کو بازار میں لایا جاتا تھا. عورتوں کو 2 پیروں میں, 2 ہاتھوں میں, 1 گلے میں زنجیریں باندھ کر جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا. عورت کا مقام نہیں تھا. اور ستی کی رسم تو یہاں ہندوستان میں تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو ستی کا رواج یہاں تھا کہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا. عورت کو جلا دیا جاتا. اس کا کیا قصور ہے بیوہ عورت کا؟ لیکن چند دنوں کے بعد یہ ستی کی رسم ختم ہوئی. پھر کیا کیا جانے لگا؟ ان بیوہ عورتوں کو جنگل میں چھوڑا جانے لگا کہ یہ معاشرے میں رہیں گی تو اب شگن ہے, یہ رہے گی تو برکت ختم ہو جائے گی. ان عورتوں کو جو آج لبرل عورتیں ٹی وی میڈیا پر بیٹھ کر کے چیختی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پابند بنا دیا, گھر کی 4 دیواری کے اندر برقعے میں قید کیا, تمہیں پتہ نہیں میرے مصطفیٰ نے لڑکیوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا. جب زندہ دفن کی جا رہی تھی تب میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں دفن مت کرو, ایک بیٹی کو بھی اگر پرورش کر کے شادی کر کے دے دیے تو جنت مجھ سے لے لینا, میں تمہارے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی بشارت دی ایک بیٹی کی پرورش پر. تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ بھونکنے والی جاہل عورتوں سے میں کہتا ہوں ذرا اسلام کو پڑھو, میرے آقا کو پڑھو. جانتے ہو ایک جگہ میرے آقا تشریف لے جا رہا ہے, رات کا وقت ہے, صحابہ ساتھ میں تھے. ایک گھر پر آسمان سے لے کر چھت تک کوئی روشنی ہے, روشنی. صحابہ دیکھ رہے تھے اور سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ روشنی کیسی جو آسمان سے اس گھر پر خاص, باقی کسی گھر پر نہیں؟ میرے آقا نے دیکھا گھر کی طرف اور مسکرا کر فرمایا جاؤ دیکھو اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج ہی اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہم جا کر کے اس گھر کو معلوم کرتے ہیں جو رات کے وقت جس گھر کے چھت پر روشنی آ رہی تھی آسمان سے. دروازہ کھٹکھٹا کر کے لوگوں سے پوچھا کیا ہے تمہارے گھر میں؟ گھر والوں نے کہا آج ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی, بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کے پیدا ہونے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ان خواتین کو پتہ نہیں جو آج سڑکوں پر نکلی ہوئی پڑوس ملک کی خواتین تھیں, میرا جسم میری مرضی, مجھے جیسا چاہے ویسا کرنے دو. تمہیں پتہ نہیں ہے میری بہنوں, دنیا تمہیں کتوں سے بھی زیادہ گندا دیکھنا چاہتی ہے اور یہ عورت سمجھتی ہے یہ فیشن ہے. فیشن نہیں, مرد کی ہوس ایسی کہ یہ وہ مرد جو خواہشات کے پجاری ہیں وہ عورتوں کو سٹیج پر ننگا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ عزت کریں گے, ارے یہ رال ٹپکانے والے کتے ان بچیوں کی کیا عزت کریں گے؟ وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل چاہتے ہیں, صرف اور صرف اپنا جسمانی سکون چاہتے ہیں.
جس کے لیے نوجوان لڑکیوں کے لباس کو نکال دیا گیا، ہاف لباس میں آؤ، کھٹ لباس میں آؤ، اسی لیے نہیں کہ یہ بہت بڑا فیشن ہے، بلکہ کچھ ایسے ہوس کے پجاری تمہیں ننگا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بچیاں سمجھتی نہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرے کا فیشن ہے۔ فیشن نہیں، یہ جانور بنانا چاہتے ہیں، جانور۔ آؤ اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے عزیزوں، برقعے کے خلاف لڑنے والے ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے ہماری بچیوں کو اگر برقع پہنایا گیا تو اس لیے نہیں کہ ان کو ہم دوسرا مقام دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھائے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر جسمانی خواہشات ایسی ہیں۔ اور یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا، بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھتے کیوں نہیں؟ اگر ہم عورتیں ہاف لباس میں آتی ہیں، کٹ لباس میں آتی ہیں، تم ایسی نظروں سے تمہاری نظروں کی خطا ہے، علماء کو کوستی ہیں یا جو بھی ان کو بولنے آئے اسی کو الٹا حملہ کرتی ہیں۔ یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے؟ تم پیٹرول اور آگ قریب میں رکھتی ہو اور کہتی ہو آگ کو دور جلنا چاہیے، آگ کو دور جلنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، آپ کو پتا ہے قرآن پاک مقدس کتاب ہے، اس کو غلاف لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ غلاف لگاتے ہیں۔ خانہ کعبہ مقدس مکان ہے، خانہ کعبہ پر غلاف لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کعبے کو ٹھنڈی لگتی ہے، کعبے کو گرمی لگتی ہے جو کالا کپڑا اڑایا جاتا ہے، یا مزار پہ چادر ڈالی جاتی، کیوں؟ کیا اولیاء کو ٹھنڈی اور گرمی لگتی ہے؟ نہیں، غلاف اور چادر اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ ان کی عظمت شان بتائی جائے۔ کعبے کا غلاف اس کی شان بتاتا ہے، قرآن کا غلاف اس کی شان ہے، مزارات کی چادر ان کی شان ہے، اسی طرح میری ماں اور میری بہن کا برقع اس کی شان ہے، اس کی شان ہے، عظمت شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق پر اگر کوئی دنیا میں آیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کی بات میں نے کیا، سر تھامس ایک انگریز مفکر ہے، وہ کہتا ہے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا اور ان کو اپنے قریب سے دیکھتا تو میں ان کے پاؤں کو دھو کر کے پیتا۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارے دیش کے موہن داس کرم چند گاندھی وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر کبھی مجھے اپنے اندر یقین، کانفیڈنس لیول پیدا ہوتا ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ کر پیدا ہوتا ہے، کانفیڈنس لیول۔ اور سروجنی نائیڈو کا نام بھی سنا ہوگا، وہ خود کہتی ہے کہ آج تک دنیا میں اگر کسی کے انقلاب کا اثر باقی ہے تو صرف محمد عربی کا ہے۔ سبحان اللہ، بات سچی ہے، غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہا بھی ہے، ان کتوں کو خبر ہی نہیں۔ بہت سارے دنیا میں انقلاب آئے لیکن چلے گئے، ختم ہو گئے، تاریخ کے حصے کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلے گئے۔ یونان پوری دنیا میں اپنے کلچر سے مشہور تھا، آج یاد ہے کسی کو؟ مصر کا کلچر مشہور تھا، ختم ہو گیا۔ رومن ایمپائر کا کلچر مشہور تھا، ختم ہو گیا۔ رشیا میں انقلاب آیا، مارکس کا، لینن کا، اور کمیونزم کا، سوشلزم کا۔ دنیا میں کئی انقلاب آئے، ڈیموکریسی پہلے نہیں تھی، ڈیموکریٹک انقلاب آیا، لیکن بہت سارے انقلاب یہ جو ریولوشن آئے 100 سال، 200 سال، 150 سال، 250 سال، اس کے بعد تاریخ کے حصے میں ختم ہو گئے، لیکن ایک ریولوشن مدینے سے اٹھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب۔ یہ زمانے کی آندھیوں کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ آج حالت یہ ہے کہ ان کے ماننے والے کبھی کم نہیں ہوئے، جتنی آندھیاں چلائی جائیں گے بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یہ میرے آقا کا انقلاب ہے جو آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود۔ میں آج جو میسج دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو میری تقریر سنتے ہیں، وہ آپ میں سے نہیں، میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہا ہوں۔ جانتے ہیں ان کے اخلاق کریمانہ یہ تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔
وہ کانٹا برداشت نہیں کرتے، وہ راستے میں پتھر برداشت نہیں کرتے، بلکہ مدینہ طیبہ میں اس وقت عربوں کا حال تھا تلوار لے کر چلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تلوار لٹکائے اپنے کندھے پر آ رہے تھے، تلوار کی نوک سامنے تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تلوار کی نوک پیچھے کر لو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا امن کے حالات میں تلوار کی نوک کسی کی طرف ہو۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات تھیں، فرامین ہیں۔ وہ تلوار کی نوک بھی امن کے حالات میں دوسروں کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تم نے تو صرف جہاد کو پڑھا ہے نا، تم نے صرف میرے آقا کی جنگوں کو دیکھا ہے، لیکن جو جنگ ہوئی ہیں، جہاد ہوئے ہیں، اس کی اپنی الگ تاریخ ہے۔ اور جہاد کا لفظ بولنے سے میں کبھی نہ کتراتا ہوں نہ ڈرتا ہوں۔ الحمدللہ میں برسر اعلان یہ کہوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوتر جہاد ہے، مقدس جہاد ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو دجالی میڈیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو جہاد ہے، دنیا کی ساری جنگیں ایک طرف، میرے آقا کا جہاد ایک طرف۔ تمہیں پتہ نہیں ورلڈ کی جو سب سے بڑی جنگیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے نا، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، جنگ عظیم، دو جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں بہت بڑی۔ ورلڈ وار فرسٹ جو 1920 تک چلی، ختم ہوئی، اس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں۔ کتنے؟ 3 کروڑ۔ اور ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی، دوسری جنگ عظیم، جس میں برطانیہ، انگلینڈ، فرانس، جرمن، اٹلی اور ترکی، پھر رشیا، یہ سب کے سب ملوث رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے، بے گھر ہوئے، زخمی ہوئے۔ 3 کروڑ، 5 کروڑ۔ اور دنیا کی آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں، لاؤ، رشیا جو آج یوکرین پر حملہ کر کے کتنوں کی جانیں لے رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ میڈیا پر بیٹھ کر کے دلالی کرنے والے تمہیں نظر نہیں آتا؟ امریکہ اپنے بم گرا کر عراقیوں کو کتنا مار چکا، تمہیں تعداد معلوم ہے؟ آج ملک شام میں 8 لاکھ بچے ختم ہو چکے، یمن کے 50,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے، عراق میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت بڑا گراؤنڈ جس پہ پہلے بچے فٹ بال کھیلتے تھے، آج جا کر دیکھو تو قبروں سے بھرا ہے، قبروں سے بھر گیا ہے۔ یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں تم لکھتے ہو، اور آؤ میرے مصطفیٰ کے جہاد پہ بات کرتے ہو۔ میرے آقا 17 جنگوں میں شریک رہے، 17 جنگوں میں، 10 سال کے اندر 17 جنگیں ہوئی۔ تمہاری ایک جنگ میں 3 کروڑ، دوسری جنگ میں 5 کروڑ، اور آج بھی چل رہے لاکھوں کی تعداد میں۔ تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے آقا 17 جنگوں میں شریک ہوئے، اور کل 17 جنگوں میں دشمنوں کی طرف سے جو لوگ مارے گئے وہ کل 248 لوگ تھے، صرف 250 کی تعداد میں پورے 17 جنگوں میں لوگ مارے گئے۔ اور پھر بھی یہ چیخ رہے ہیں جہاد جہاد جہاد۔ دنیا کی یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ کتنوں کی جانیں یہاں پر یہ دبنگ لوگ لے چکے۔ آج جس کے پاس طاقت ہے اسے کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا۔ امریکہ جو چاہے کر لے، رشیا جو چاہے کر لے، ان بھیگی بلیوں کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا کہ رشیا آتنکی حملے کر رہا ہے، رشیا یوکرین کو دبا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہے گا، یہ میڈیا پر بیٹھا ہوا اس کو وار کہیں گے، آپسی جنگ کہیں گے۔ اور کہیں کسی مسلمان کا نام آ جائے، چاقو بھی نظر آئی تو آتنکواد ہے، دہشت گرد ہے۔ یہ دگلی پالیسی، یہ ڈبل رول، یہ منافقت کا چہرہ، جس کی وجہ سے تم نے آج زہر بھر رکھا ہے، پورے ہندوستان میں زہر بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میں ہندوؤں سے بھی کہوں گا کہ جب کبھی کوئی بات سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو۔ واٹس اپ یونیورسٹی پر ایمان مت لاؤ۔ یہ جو واٹس اپ سے گشت کرتی ہیں خبریں، جس چیز کو گھمایا جاتا ہے یہاں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے بہت دن پہلے ہی سنا تھا، یہ واٹس اپ میں پھیلانے والوں کا حال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ کے گھر میں
اس کی جو ملکہ تھی وہ بڑی خوش تھی. وہ ملکہ سے کیا ہوا تھا, اس ملکہ کی جو خادمہ تھی, اس خادمہ نے آ کر کے کہا, بہت خوش تھی. ملکہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا, ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا. اتنی ملکہ بھی خوش ہو گئی. بادشاہ آیا, پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہماری جو دھومن ہے نا, خادمہ, اس کے گھر میں چنو کو منا پیدا ہوا. بادشاہ بڑا خوش, کہا کہ مٹھائیاں لاؤ, میری بیگم خوش ہے تو میں بھی خوش. مٹھائیاں بانٹی گئی. وزیر بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ارے خوشی کا دن ہے آج, صاحب مٹھائیاں بٹ گئی. ایک عقل مند وزیر نے پوچھا بادشاہ سے, بادشاہ سلامت صاحب مٹھائیاں کھا لیے, سب جگہ خبر چل رہی ہے خوشی کی, بتائیں تو یہ آخر کون ہے یہ چنو اور یہ کون ہے منا؟ بادشاہ نے کہا یہ تو میں نے بھی نہیں پوچھا. کہا پوچھتا ہوں. بیگم سے جا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بیگم کہتی میں نے بھی نہیں پوچھا. وہ خادمہ سے میں نے بھی نہیں پوچھا. وہ دھوبن آئے گی تو میں پوچھ کے بتاتی ہوں چنو کا منا کیسے پیدا ہوا. تو شام کو آئی تو ملکہ نے پوچھا کہ تیری خوشی میں تو سب مٹھائیاں بٹ گئی, میں پوچھنا بھول گئی, یہ کون ہے؟ تو دھوبن کہتی چنو میرے گدھے کا نام ہے, اور آج اس کے گھر, آج اس کو ایک بچہ ہوا, اس کو ہم منا کہہ رہے ہیں. واہ, پوری سلطنت چنو کے منا میں خوشیاں منا رہی ہے. یہ بات سب دنیا یہی کر رہی ہے آج. کسی کو یہ بات پڑی نہیں کہ تحقیق کر لیں کہاں سے آئی ویڈیو, کسی کو یہ بات پڑی نہیں ہے کہاں سے آئی یہ خبر, نہیں, بس پھیلائے جاؤ, پھیلائے جاؤ. اس دنیا میں میرے عزیزوں, آپ یہ آتنکی میڈیا سے بھی بچو, دجالی میڈیا سے بھی بچو, یہ جو زہر پھیلانے والے واٹس ایپ, سوشل میڈیا, فیس بک, اس سے بھی بچو. کیونکہ قرآن کا حکم ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو, اس کی تحقیق کرو, ورنہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اچھے اخلاق کو چھپا دیا, اور اس دجالی میڈیا نے صرف اور صرف دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ صرف جنگیں ہی ہوتی ہیں اسلام میں, صرف جنگیں. ہاں, انہیں پتہ نہیں ہے. میں اسی لیے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک نعرے میں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, لبیک یا رسول اللہ میں ہاتھ لہرا رہے ہیں. میرے عزیزوں, میں ایک جملہ ان سے بھی کہوں گا, یہ عاشقان مصطفیٰ کے اپنے نبی کے لیے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں تو ظالموں کی کلائی توڑنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. اگر نعرے کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو کسی ظالم کا پنجہ پکڑنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج تمہارے صبر کا اور ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے, اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے. ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں, ہم اس ملک کی سرزمین کو خون خرابے میں نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں فساد ہوگا, قتل و غارت ہوگی تو اس میں ہمارا بھی گھر جلے گا, پڑوس کا بھی گھر جلے گا. جنگوں میں کبھی امن نہیں ہوتا, فساد ہونے پر کبھی سکون نہیں ہوتا, لیکن کچھ آتنکی ایسے ہیں جو پورے ملک کو آگ میں جھونک دینا چاہتے ہیں. میں پرشاسن سے بھی بار بار کہتا ہوں, میں بار بار ڈپارٹمنٹ سے بھی کہتا ہوں, یہ نہتے جو نوجوان پروٹیسٹ کے لیے اترتے ہیں 100-150 کو پکڑ کر کے اندر کرنے سے بہتر ہے ان بھونکنے والے کتوں کو کیوں نہیں پکڑتے جن کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہوتا ہے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے. بات تو صحیح ہے کہ جب کبھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہم بے قرار ہوتے ہیں. اور بتاؤ اس ڈیموکریٹک کنٹری میں ہماری ناراضگی کے اظہار کا اور طریقہ کیا ہے؟ سب تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے تو یہ بچے سڑکوں پر آتے ہیں. پرشاسن اور پولیس ڈپارٹمنٹ اگر وقت پر اپنا کام کر لے جائے, جتنے بھی نفرت پھیلانے والے چنٹو ہیں انہیں پکڑ لیا جائے, اور جتنے بھی میڈیا میں بھونکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں, یہ گستاخی کرنے والے یہ سیکنڈ درجے کے ہیں, یہ شرابی ہیں, اور یہ جو میڈیا کے ڈیسک ہیں, جتنے چینل ہیں, یہ شراب کے اڈے ہیں. شرابی کو مار دینا یہ حل نہیں. شراب کے اڈے جب تک چلتے رہیں گے دوسرے شرابی آتے رہیں گے, پیتے رہیں گے. یہ جو نیوز چینلز میں ڈیبیٹ اور مرغے لڑانے والے معاملات ہو رہے ہیں, یہاں سے ماحول میں تناؤ پیدا ہوتا ہے,
ماحول میں خرابیاں یہیں سے آ رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے چند سالوں پہلے افریقہ کا ایک ملک جس کا نام سنا ہوگا آپ نے، ریڈیو روانڈا، ریڈیو اس زمانے کی نشر و اشاعت کی سب سے بڑی وہ تحریک تھی۔ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کے نفرت میں روانڈا میں ایسے منہمک ہو گئے تھے۔ تتسی نام کا ایک قبیلہ تھا، ان کے خلاف اس ریڈیو والے نے اتنا بھڑکایا اتنا بھڑکایا اتنا بھڑکایا کہ جو میجورٹی والے لوگ تھے، جو بہو سنکھیک جن کو کہا جاتا ہے، الپ سنکھیکوں کو اتنا مارا انہوں نے، صرف اور صرف 1 سال یا 2 سال کے اندر 8 لاکھ تتسیوں کو مار دیا، 8 لاکھ لوگوں کو مارا۔ یہ UN کی خبر آج بھی ہے، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کی خبر لی ہے کہ یہ اگر تتسیوں کا 8 لاکھ لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، ان کو جینوسائیڈ کیا گیا، نسل کشی کی گئی، تو کون اس میں سب سے زیادہ حرکت کیا تھا؟ مجرموں کو پکڑا جائے، UN کی خبر ہے سب سے زیادہ بڑا مجرم وہ ریڈیو تھا، جو نفرت پھیلاتا تھا، ہیٹریٹ پھیلاتا تھا۔ آج بھی اگر میرے دیش کو نقصان پہنچے گا تو ان دجالی میڈیا سے جو ہیٹریٹ پھیلا رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ان کی میز پر سوائے اسلام کے کسی بات کا ڈسکشن ہی نہیں ہے آج کل۔ مسجد مندر کرتے رہو، پورے ہندوستان میں برقع ہی برقع ہے، اذان ہی اذان ہے، کہیں اور کچھ دکھتا نہیں ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چوری کی خبریں بھی آ جاتی تھی، کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی خبریں بھی آ جاتی تھی، کسی کے خودکشی کی بھی خبریں آتی تھی۔ اب تو یہ خبریں ہی نہیں آتی۔ اب پورے ہندوستان میں نہ چوری ہوتی ہے، نہ کہیں گاڑی پلٹتی ہے، نہ کوئی بھوکا مرتا ہے، کچھ نہیں۔ پورے ہندوستان میں صرف اذان ہوتی ہے، صرف اذان ہوتی ہے۔ ان کو صرف اور صرف وہی نظر آتا ہے، وہی سنائی دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے یہاں پر جو میسج دیا ہے وہ آپ کو سترک رہنے کے لیے، الرٹ رہنے کے لیے، بے قابو ہو کر، جوش میں آ کر اپنے آپ کو کبھی بھی ایسی ہلاکت میں نہ ڈالیں، سڑکوں پر اتر کر، میدانوں میں اتر کر، اس لیے کہ اب ایک تھیوری یہ بھی جمع ہو رہی ہے کہ جب تم 10,000 کی تعداد میں آؤ گے تو 50-100 آتنکی گنڈے بھی اس کے اندر آئیں گے اور وہ تمہارے اس احتجاج کو، پروٹیسٹ کو وائلنس میں بدل دیں گے۔ تم سوچے بھی نہیں ہوں گے، کچھ لوگ کرائے کے بھاڑے کے لوگ آتے ہیں، تمہارے احتجاج کو وہ وائلنس میں، کرفیو میں بدل کر جائیں گے۔ یہ حالات آج ہندوستان بھر میں جگہ جگہ ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے آج سترک رہو، الرٹ رہو۔ تمہاری جان اتنی ہلکی بھی نہیں کہ اتر کر کے تم کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں دے دو گے۔ یہ جان ہے تو میرے مصطفیٰ کے لیے ہے، مریں گے انشاءاللہ حضور کے نام پر مریں گے۔ ہاں، ہمارا آخری خاتمہ ہوگا تو حضور کے قدموں پر ہوگا، اس بات سے میں نہیں ڈرتا اور نہ ہی ڈراتا ہوں۔ لیکن اتنی بات میں تم سب سے کہنا چاہتا ہوں، ملک کے حالات کو اور دیش کے دوسرے واسیوں کو تمہارے ذریعے سے امن میں نقصان نہ پہنچے۔ ہاں، ان لوگوں کو کیا خبر جنہوں نے دیش کو بسایا ہی نہیں، جن کو پتا ہی نہیں دیش کی آزادی میں کتنا خون بہا۔ تمہیں پتا ہے ہمارے پرکھوں، ہمارے آبا و اجداد کے 30,000 علماء کرام کی لاشیں کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر لٹکتی تھیں، اور 1-2 دن کا یہ انقلاب نہیں تھا۔ 1857 سے 1947 تک 90 سال کے سنگھرش کے بعد اس دیش کو آزادی ملی۔ لاکھوں لوگ خون بہا چکے ہیں یہاں پر، اور جن سنگھیوں کا، جن آتنکیوں کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں، انہیں کیا اس بات کی قیمت معلوم؟ جو گھر بنایا ہوتا ہے اسے اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، اور جس کو مفت میں ملا ہے وہ اسی طرح پھر سے فساد مچانا چاہتا ہے۔ ان کو خبر نہیں اس چیز کی، لیکن تم کو تو پتا ہے یہ دیش میرے خواجہ کا دیش ہے، یہ دیش میرے قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہاں صابر علاء الدین بھی ہے، میرے اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ میں اس دیش کا غدار نہیں، وفادار ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بات یاد رکھے، میں زمین پر چلتا ہوں
زمین پر چلتا ہوں تو میری ہر سانس پر میرے مصطفیٰ کی محبت ساتھ چلتی ہے. ہاں میں پولیس ڈپارٹمنٹ یا دوسرے لوگوں سے یہ کہتا ہوں, آپ اتنے لوگ ہم سے کہتے ہیں کیوں اتنا بھڑکتے ہیں, کیوں اتنا جوش میں, یا آپ آکروش دکھاتے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں, ہم کہتے ہیں میاں ہم نے کبھی آج تک ہندوستان میں رہنے والے 200 سے زیادہ دھرم والوں کے دھرم کو نہیں چھیڑا, سب کو آزادی ہے. ہندوؤں کی کتابیں جتنی بھی مقدس ہے, سناتن دھرم ہو, آرین ہو, بودھ ہو, جین ہو, میں نے سب پڑھا ہے. یہاں کرسچن بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, وہ بھی ہم نے پڑھا ہے. ان کی کتابیں بھی ہم نے دیکھی ہیں, سب کی مقدسات. ہماری وہ فیلڈ نہیں ہے کہ ان سب کے پاس جا جا کر کے چھیڑ چھاڑ کریں. سب تو یہاں ساتھ رہ رہے تھے. لیکن اگر ہمارا غصہ ابلتا ہے تو اس لیے کہ ہم نے کبھی رام کے متعلق چرتر پر بات نہیں کی, ہم نے کرشنا کے چرتر پر بات نہیں کی, ہم نے کبھی گوتم بدھ کے بارے میں بات نہیں کی, ہم نے کبھی گرو نانک کے چرتر کے بارے میں بات نہیں کی, ہم نے کبھی یہاں کے مقدسات کے بارے میں بات نہیں کی. تو تم کون سے کتے ہو جو میرے محمد عربی پر بھونکتے ہو؟ تمہیں کیا حق بنتا ہے میرے دین پر انگلی اٹھانے کا؟ جب ہم کسی دین اور دھرم پر بات نہیں کرتے, تم اپنے دین میں جیسے رہنا ہو رہو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. مگر اتنی بات کان کھول کر کے سن لو, تم ہندو رہو, تم کرسچن رہو, تم یہودی رہو, تم جیوز ہو, تم سکھ ہو, بودھ ہو, جین ہو, آرین ہو, سناتنی ہو, مجھے اس سے غرض نہیں. لیکن اتنی بات کہوں گا, جس دھرم میں بھی رہنا ہے میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ مت کرو. نبی کرم کی ذات پر اگر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہم جواب بھی دیں گے. اس لیے کہ اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ قوم صرف بلڈوزر سے ڈر جائے گی, اگر یہ قوم صرف لاٹھی ڈنڈوں سے ڈر جائے گی, تو چنگیز بھی کر کے دیکھ چکا ہے, ہلاکو بھی کر کے دیکھ چکا ہے, یزید بھی کر کے دیکھ چکا ہے, لاکھوں بچوں کو ہمارے قتل کر کے بھی دیکھ چکا ہے. بغداد, گرناطہ, مصر, تیونس, لیبیا, مراکش, سارے شہروں کو اجاڑ کر کے ظالموں نے دیکھ لیا ہے. اس وقت جب اسلام نہیں مٹا تھا تو اس نشیڑی حکومت سے بھی میرے دین کا کچھ نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, پتی پتی پھول پھول. تمہارے ڈرانے سے اور دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا. میرا قرآن اس بات کا شاہد ہے. ہاں, میں اگر اس بات پر کچھ سخت لہجہ استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا حق ہے. دنیا اپنے باپ کے خلاف نہیں سننا چاہتی, تم اپنی ماں کے خلاف نہیں سننا چاہتے. کان کھول کر کے سن لو, ہمارے لیے ماں بعد میں, باپ بعد میں, پہلے میرے مصطفیٰ ہے. ہمارے لیے میرے مصطفیٰ کی ذات جان سے بڑھ کر کے ہے. اگر تمہیں گالی دینے کا شوق ہی ہے تو دو مجھے گالی دو. اگر تمہیں کوسنے کا شوق ہے تو میرے ماں باپ ہیں, کوس سکتے ہو. گالیاں دینا ہے تو میرے خاندان کو. لیکن اتنی بات ہے, ہو سکتا ہے میں سمجھوتا کر لوں, میں معاف کر دوں اور خاموش بیٹھوں, اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہوں. لیکن میرے نبی کی شان میں گالیوں کے بعد خاموش بیٹھنا یہ اخلاق نہیں, یہ بزدلی ہے, بے غیرتی ہے. بلکہ حضور کے اخلاق پر کوئی انگلی اٹھائے, جواب دینا ہی عین اخلاق ہے. بے شک بے شک بے شک. یہی ایمان ہے, یہ ہم نے سیکھا ہے. اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں, میرا دین کل بھی نہ رکا تھا, آج بھی نہیں رکے گا, اور صبح قیامت تک نہیں رکنا ہے. ہاں, ہم کسی کو چھیڑ نہیں رہے, صاف یہ بات کر رہا ہوں. میں نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ مجھے کسی قوم کو چھیڑنا نہیں ہے, کسی بھی دھرم والے کو زبردستی ٹھیس پہنچانا نہیں ہے. لیکن اگر مجھ پر بیتی ہوئی آفت کو میں بیان کروں گا تو یہ میرا قانونی ادھیکار ہے, یہ میرا قانونی حق ہے. آج اگر میری زبان تیز ہے تو صرف اس لیے کہ تم نے ہمارے بچوں کو بھی مارا, تم نے ہمارے گھر لوٹ لیے, تم نے بلڈوزر سے سب کو گرا دیا. ہم تو دیکھ رہے ہیں, کشمیر جل رہا تھا,
برما जल रहा है, त्रिपुरा जल रहा है, आसाम में क्या से क्या ना हुआ, सब तो देख ही रहे थे. कहां हमने आवाज उठाई. लेकिन हर चीज पर खामोशी नहीं रखी जा सकती, हर चीज पर चुप्पी नहीं रखी जा सकती. जब तुम जान के साथ छेड़छाड़ करोगे, वो जान है मेरे मुस्तफा की जात, तो फिर बोलना होगा. इसलिए कि अब भी ना बोले तो हमसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं होगा, हमसे ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं होगा. मेरे नबी के एहसानात मुझ पर इतने हैं जितने मेरे जिस्म में बाल भी नहीं. तुम्हें पता है. और आज मैं यहां अलल ऐलान कह करके जाता हूं कि ये हमारा मुकाबला उन गुस्ताखों से है, पूरी कौम से नहीं, उन पाखंडियों से है जो मेरे नबी की शान में भोंकते हैं. और इस पादाश में, इसके अंजाम में अगर तुम ये सोचते हो कि हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, हमारे जिस्म के टुकड़े काट दिए जाएं, तो भी सुन लो, डरा उसे जिसे जीने का शौक हो. हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं मलकुल मौत आए, रूह निकाले, मेरे आका से मुलाकात तो हो जाए. सुभान अल्लाह. हाँ, इस बात का खौफ नहीं रखता अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, एक बात मैं खुलकर कहूंगा, हमारे जिस्म की हड्डियों से गोश्त तो उतर सकता है, मगर हमारे कल्ब से मोहब्बत नबी और उनका नाम कभी नहीं खत्म हो सकता, कभी नहीं खत्म होगा. नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक है हमारा, मैंने तो हुजूर के अखलाक इसलिए बताया कि दूसरे भी सुने, दूसरे लोग भी सुने कि वो कायनात में सबसे बड़ा इनकलाब लाने वाली जात थी. शराब को खत्म किया, जिना को खत्म किया, चोरी को खत्म किया, बलात्कार को खत्म किया, सूद को खत्म किया, क्या क्या नहीं बुराइयों को मिटाया मेरे आका ने. उस अजीम जात को तुम छेड़ते हो आज, जिसने माओं का रुतबा बताया, जिसने बूढ़ों के साथ इज्जत के साथ पेश आने का हुक्म दिया, जिसने बच्चों पर शफकत के साथ पेश आने का हुक्म दिया, उस जात को छेड़ते हो. जिसने तहारत, नजाफत, पाकीज़गी का हमें दर्स दिया, पेशाब के छींटे से बचने का हुक्म दिया, जिस रसूल ने इतना पाक किया है हमें, उस रसूल के साथ तुम छेड़छाड़ करते हो. आज दूसरे तो दूसरे, वो जानवरों की आवाज पर बेकरार होने वाले रसूल, लकड़ी के रोने पर बेकरार होने वाले रसूल, उस रसूल को गालियां दी जाएंगी तो हम बेकाबू होते हैं. हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है इस बात की कि उस नबी पाक को जब हम याद करते हैं, और रात भर मुसल्ला बिछाकर हम निकम्मों के लिए रोया करते, हम गुनहगारों के लिए रोया करते. मेरे बाद आने वाली उम्मत को मौला तू माफ करते. हम गुनहगारों के लिए जो रसूल रोया करते, कब्र में जाकर रोए, मेराज में मेरे रब की बारगाह में हमारी बख्शिश का सवाल करते रहे, उस रसूल पर अगर तुम भोंकोगे तो हम छोड़ेंगे. मेरे अजीजों, आज मेरा मैसेज यही है, जो जान मांगो तो जान देते हैं, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते. और उन जालिमों को भी मैं पैगाम दूंगा, ये ख्याल और ये सपना देखना तुम भी छोड़ दो, ये सपना देखना तुम भी छोड़ दो कि इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे. तुम अपने जिस्म से खुजली नहीं मिटा सकते हैं, मेरे दीन को मिटाने की बात करते हो. अभी हम अनकरीब देखेंगे इंशाअल्लाह कौन बाकी रहता है, किसका चर्चा रहता है. तुम नबी पाक की शान में भोंकते रहे. इन कीड़ों का हाल तो इतना ही है, बरसात में आते हैं और चले जाते हैं. हर जमाने में कोई कीड़ा आता है और चला जाता है, लेकिन इस धरती पर अगर कुछ बाकी रहता है तो वो यही है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा. सुभान अल्लाह. रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा. पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा. हमने उनको भी देखा है जो मेरे नबी पाक की शान में किताब लिख करके लाए हैं और गुस्ताखियां कर करके यहां तक पहुंचे कि नाम बदलना पड़ा, धर्म बदलना पड़ा. अब तो हालात ऐसे हो गए कि घर भी छूट गया,
बीवी बच्चे भी छूट गए, धर्म भी छूट गया, नाम भी छूट गया, और जिनके पल्लू में जाकर छुपने वाले थे वो संगी भी छूट गए। पैसों का मामला था और कुछ भी नहीं था। ये धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का रहा। आज सड़कों पर सो करके लोगों को पुकार पुकार कर कहता है मेरे साथ जुल्म हो रहा है। अभी तो देखिए इब्तिदा है, इंतहा क्या होती है। तूने मेरे नबी पाक की शान में बकवास किया और हर्जा सराई की, इसका अंजाम तो अभी शुरुआत है। वो दिन भी देखने को हमें मिलेगा जब तू पड़ा रहेगा और कुत्ते तेरे चेहरे पर पेशाब किया करेंगे और दुनिया को ये बताएंगे मेरे नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका इबरतनाक अंजाम होगा। बाकी रहा मेरे आका का चेहरा मुबारका, तेरे ऐब लगाने से वो कभी ऐबदार नहीं होगा। सूरज की तरफ मुंह करके थूकने वाले को क्या होता है तुम्हें पता है, उसका चेहरा खुद ही थूक से आलूदा होता है। मगर मेरे मुस्तफा करीम की जात ये है जिनको देखने वालों ने तो कहा है वो अहसनु मिनका लम तर कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। वो अकल के अंधे, वो पाखंडियों, तुमने सुना कहा मेरे आका को? आशिकों को देखते, उनकी जुबान से सुनते तो पता चलता मेरे नबी की जात क्या है, उनका चेहरा क्या है। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जिल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्थे मेहर अली कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जा अड़िया। इकबाल ने कहा था हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कुहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। उस नाबे नबी को तुम कहां से निकालोगे? मेरी अजानों में मोहम्मद मोहम्मद है, मेरी नमाजों में मोहम्मद मोहम्मद है, मेरा बच्चा पैदा होता है उसके कान में मोहम्मद मोहम्मद है, और जब हमारा किसी का इंतकाल होता है उसकी कान में भी हम मोहम्मद मोहम्मद कहते हैं। कब्र में रखते हैं तो मोहम्मद मोहम्मद है। हमारे सीने में दिल के अगर तो टुकड़े भी करो, एक पर अल्लाह हो, एक पर मोहम्मद मोहम्मद है। तुम कहां से खुरच कर निकालोगे, कहां से छीन कर निकालोगे मेरे नबी पाक की जात को? उस खालिक कायनात ने हर जगह खुशबू मोहम्मद को बसाया है। अगर वो ना हो तो ये कायनात बेरंग है। वो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरा मोहम्मद हाशिर है, मेरा मोहम्मद खातिम है, मेरा मोहम्मद आकिब है, मेरा मोहम्मद फातिह है, मेरा मोहम्मद कासिम है, मेरा मोहम्मद फातिह है, मेरा मोहम्मद मोमिन है, मेरा मोहम्मद मुती है, मेरा मोहम्मद मुज़क्किर है, मेरा मोहम्मद अब्तही है, मेरा मोहम्मद हिजाजी है, मेरा मोहम्मद करशी है, मेरा मोहम्मद तिहामी है, मेरा मोहम्मद मक्की है, मेरा मोहम्मद मदनी है, मेरा मोहम्मद करीब है, मेरा मोहम्मद ताहा है, मेरा मोहम्मद यासीन है, मेरा मोहम्मद मुसम्मिल है, मेरा मोहम्मद मुदस्सिर है, मेरा मोहम्मद शकूर है, मेरा मोहम्मद मुनीब है, मेरा मोहम्मद मक्की है, मदनी है, कुल जहां उसके कदमों में है। तुम कहां कहां से नोच कर निकालोगे? सुन लो कान खोलकर, मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्मते नामूसे रिसालत, अस्मते नामूसे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान,
उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। बस मेरे अजीज हो, मैं अपने इख्तिताम पर हूं। जलसे का इख्तिताम करीब है। मैं अब और ज्यादा देर आपको इस मैदान में नहीं बिठाऊंगा। बस इस अहद के साथ, वैसे मुझे भी अब खत्म करके अपनी भी तैयारी करनी है। मैं मसरूफ भी था और आपको पता है कि लोमड़ी के बच्चे ने 17 तारीख को बुलाया, हमने नहीं बुलाया। पहला एक वक्त था रमजानुल मुबारक का, हमने 17 रमजान को बुलाया था। और पता नहीं खुदा की कुदरत ऐसी कि वो जालिम कुत्ता फिर 17 को ही बुलाना है। लेकिन उस वक्त भी दुनिया देख रही थी, आज भी दुनिया देखती है, और पता चलेगा कौन हलाली है और कौन हरामी है। ये बात पता चलेगी। मेरे नबी की शान कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। इस्लाम कल भी था, आज भी और हमेशा। हाँ, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अजीजा ने गिरामी, इस अहद के साथ उठो, जो जिंदगी के लम्हात बाकी हैं तुम्हारे पास, ये मेरे मुस्तफ़ा की अमानत है, उनके हवाले कर दो। जो सांसें तुम्हारे दिल में धड़क रही हैं, तुम्हारे सीने में धड़क रही हैं, ये मेरे नबी के नाम पर हैं, हुजूर के लिए वक्फ कर दो। आज तुम बदल सकते हो, सिर्फ तुम्हारे बदलने की देर है। जिस दिन तुम बेदार हो गए और हुजूर की सच्ची गुलामी में आ गए, तुमने महसूस कर लिया कि जीना है तो मेरे नबी की तरह जीना है। मुझे हुजूर के अखलाक पसंद हैं, दुनिया के मक्कारों के अखलाक नहीं। दुनिया जिसको फैशन कहती है, मैं उस चीज को नहीं मानता। कायनात का सबसे हसीन चेहरा आमिना के लाल का है, मुझे पता है, आपको भी पता है। तो सबसे हसीन और सबसे बुलंद अखलाक वाले के पीछे चलना अक्लमंदी है, या जहन्नम की तरफ बुलाने वाले मुजरा करने वालों की तरफ चलना अक्लमंदी है। लिहाजा ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, तुम्हारा आज इम्तिहान है। तुम अपने इम्तिहान में खरे उतरो, अपने नबी के वफादार बनो, अपने नबी पाक के सच्चे अखलाक को अपना लो। झूठ, दगा, गीबत, फसाद, कत्ल, गारत, शराब, जुआ, नशा, औरतों की तरफ गलत निगाही, जिना, बलात्कार, इन तमाम चीजों को अपने मुआशरे से ऐसे खत्म करो, ऐसे खत्म करो जैसे कैंसर के फोड़े को खत्म किया जाता है, जैसे आग को दूर किया जाता है। इस तरह से अपने मुआशरे से इन बुराइयों को खत्म करो। और फिर दुनिया आज तुम्हारी तरफ देख रही है। ये भौंकने वाले मीडिया वालों को 1000 भौंकने दो, लेकिन तुम अपने अखलाक से साबित करके बताओ, सच्चे अखलाक किसी के हैं तो वो मोहम्मद के गुलामों के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे आला हैं। वो तुम्हारे अमल से मालूम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जोश से नहीं, तुम्हारे अमल से। और तुम आज के दिन यहां से अहद करके उठोगे। गंदे गाने और फिल्मी दुनिया ने तुम्हें बर्बाद कर रखा है। इंटरनेट की दुनिया ने तुम्हारी आंखों को बेहया कर रखा है। तुम रात की तन्हाइयों में अपने इंटरनेट और मोबाइल के जरिए से अपने अखलाक को कत्ल किए जा रहे हो। गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्मों में तुम अपना ईमान बर्बाद किए जा रहे हो। ऐ नौजवानों, ये दुनिया हमेशा की नहीं है। अनकरीब मलकुल मौत तुम्हारे पीछे है। रूह कब्ज करेंगे और ले जाएंगे तुम्हें उसी कब्रिस्तान में जहां तुम्हारे आका से तुम्हारी मुलाकात होनी है। लिहाजा आला हज़रत का ये पैगाम सुन करके जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। यह अखलाक की बात हुई। और फिर मेरे आका ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, जंग की तमन्ना मत करना दुश्मनों के साथ। जंग की तमन्ना मत करो। तुम पहल मत करो किसी के साथ जंग करने, भिड़ने, कत्ल गारत करने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन तुम्हारे सर पर कोई मुसल्लत हो जाए तो फिर साबित कदम हो जाओ, फिर मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। इसलिए कि दुनिया शायद ये समझती है कि सिर्फ और सिर्फ उनके ही यहां मर्द हैं, उनके ही यहां जवान हैं। उन्होंने कभी उन माओं को नहीं देखा जो खालिद बिन वलीद पैदा करती हैं, उन माओं को नहीं देखा जो सलाउद्दीन पैदा करती हैं। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप में अगर इनकलाब आएगा तो इसी मुआशरे से सानी सलाउद्दीन उठेगा, इसी मुआशरे से खालिद बिन वलीद का परताव
اور ان کا غلام کوئی عاشق اٹھے گا انشاءاللہ، بس بدلنے کی دیر ہے۔ اور دنیا اگر ظلم بہت زیادہ ہو جائے تب بھی انجام قریب ہوتا ہے۔ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، زیادہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں، انما یؤخرہم، تھوڑا سا ان کو ڈھیل دے رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی کہ اللہ کیا کرے گا، اللہ کیا کرے گا۔ ظالم اگر یہ سمجھتا ہے کہ سب صحیح چل رہا ہے تو ان قریب وہ کس اوندھے منہ گرے گا وہ آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب تخت الٹ جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بزدل مت بنو، کائر مت بنو، بے ایمان مت بنو، سودے بازی مت کرو، ادھر ادھر کی جاسوسی مت کرو، عیاشی میں مت پڑے رہو۔ جینا ہو اس دھرتی پر تو سینہ تان کر کے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں جیو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں موت نہیں لکھا، پوری کائنات مل کر کے میرا بال بھی نہیں نکال سکتی، اور اگر میری قسمت میں آزمائش لکھا ہے تو میں چونٹی اور مچھر سے بھی مر سکتا ہوں، چونٹی اور مچھر سے بھی مر سکتا ہوں۔ لہذا اس عزم کے ساتھ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اس قوم کو کیا ڈرنا جس کے نگہبان محمد الرسول اللہ ہے، اس قوم کو خور صدا کبھی نہ ہونا، جو جانوروں پر بھی رحم کرے وہ اپنی امت پر کیوں نہ رحم کرے گا۔ ایک ہرن اپنے بچوں کی جدائی میں اگر پکارے میرے آقا بے قرار ہو کر اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں، تو اے امت کے غیور جوانوں، میدان میں جس وقت تم تنہا کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے مگر گنبد خضرا کا آقا تمہیں نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ساتھ میرے آقا کی محبت ہے، میرے رب ذوالجلال کی عنایت ہے، نصرت ہے، مدد ہے، اور اسی مدد کے ساتھ ہم جئیں گے، لیکن اس اعلان کے ساتھ جئیں گے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج آپ نے ہاتھ اٹھایا، اگر وقت آ پڑا میرے مصطفیٰ کی عزت پر، بھیلواڑہ کا ہر سنی نوجوان جس نے اپنے ماں کے سینے سے صرف دودھ نہیں